بسم الله الرحمن الرحيم لأن من علم لزوم أمر لآخر ورد الدليل على اكتساب التصديقات فإنه أمر محقق لا ينبغي لأخذ أن يشك فيه بخلاف التصورات فإن اكتسابها لا يخلو عن وسمة الشبهة كيف وقد ذهب الإمام إلى أن التصورات كلها بديهية لا يجري فيها اكتساب وفي التمثيل ورد مثالا للتصور ومثالا للتصديق توضيحا قوله بحيث يطلق عليها اسم الواحد أقول أي الاسم الذي هو الواحد فالإضافة بيانية قوله ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر أقول هذا داخل في مفهوم الترتيب اصطلاحا ومناسب للمعنى اللغوي وأما التأليف فهو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ولم يعتبر في مفهومه النسبة بالتقدم والتأخر والتركيب يرادف التأليف قوله وإنما اعتبر الجهل في المطلوب أقول مبادئ المطلوب لا بد أن تكون معلومة أي حاصلة ليتصور الترتيب فيها فلذلك قال ترتيب أمور معلومة وأما المطلوب فينبغي أن لا يكون معلوما وحاصلا من الوجه الذي يطلب بالنظر تحصيله وإن وجب أن يكون معلوما بوجه آخر حتى يمكن طلبه بالاختيار أما المجهول التصوري فاكتسابه من الأمور التصورية أقول يعني أن طريق اكتساب التصور من التصورات وطريق اكتساب التصديق من التصديقات معلومان وأما طريقہ اکتساب التصور من التصدیقات اور بالعکس فمما لم يتحقق وجوده وإن لم يقم برهان أيضا على امتناعه. عزیز طلبہ، یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. سبق نہایت ہی آسان ہے، آسانی سے اس کو سن لیں. انشاءاللہ سننے کے بعد ذہن میں فوراً بات بیٹھ بھی جائے گی. قطبی کے اندر جب یہ پڑھ لیا تھا کہ بعض تصورات اور تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں. البتہ نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، یہ بات مکمل واضح طور پر پڑھ لی گئی. اور پھر انہوں نے کہا تھا دلیل دیتے ہوئے کہ اس لیے کہ مثلا اگر کسی کو یہ علم ہو جائے، کسی چیز کے ایک دوسری چیز کو لازم ہونے کا علم ہو جائے اور پھر وہ اس چیز کو جان بھی لے تو ایک تیسری چیز کا علم لازم ہو جائے گا. یہ کہا تھا انہوں نے، یعنی پچھلے دو علموں سے ایک تیسرے علم کا لزوم لازم آئے گا. مثلا کوئی یہ جانتا ہے کہ آگ کے لیے دھواں لازم ہے، یعنی جہاں بھی آگ نکلے گی اس کے وہاں پر دھواں ہوگا، یہ ملازمہ معلوم ہے. پھر اس نے کہیں آگ جلتی ہوئی دیکھ لی، آگ جل رہی ہے، تو فوراً اس کا ذہن قبول کر لے گا کہ ہاں یہ دھواں اٹھ رہا ہے، لہذا کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے، یا آگ جل رہی ہے تو دھواں بھی ضرور کہیں نہ کہیں نکل رہا ہے. تو یہ دو علموں سے تیسرے علم کا حصول ہو جاتا ہے. وہ دلیل دیتی، اسی پر یہاں مزید تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اورد الدلیل علی اکتساب التصدیقات، تصدیقات نظری کو بدیہی سے حاصل کرنے پر دلیل دی گئی ہے، کیونکہ تصدیق نظری کے میں غور و فکر کرنے میں کوئی شبہ نہیں کسی کو. سب یہ مانتے ہیں کہ تصدیق نظری ہوگی اور اس کو غور و فکر کے ذریعے حاصل کیا جائے گا. البتہ تصورات کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تصورات سب کے سب بدیہی ہیں
اور اس میں اکتساب جاری نہیں ہوگا، اس میں اکتساب جاری نہیں ہوگا، چونکہ تصدیق کا معاملہ بالکل یقینی تھا، تصدیق کا معاملہ کیا ہے؟ بالکل یقینی کہ اس میں اکتساب جاری ہوگا، تصدیق نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، اس لیے اس کی مثال پیش کی گئی، اور تصور والی مثال اس لیے نہیں پیش کر رہے تھے یا نہیں وضاحت کی تھی کہ اس میں کچھ لوگوں کو شبہ ہے، جبکہ خود امام یہ کہتے ہیں کہ سب کے سب کیا ہے؟ بدیہی ہیں، اس میں اکتساب جاری نہیں ہوگا۔ لیکن پھر ایک مثال انہوں نے نظری تصدیق کی بھی پیش کی اور پھر تصور کی بھی پیش کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ اکتساب جس طرح تصدیقات میں جاری ہوگا اسی طرح تصورات میں بھی جاری ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تصدیقات کے اکتساب پر دلیل دی گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ امر محقق ہے جس میں لأحدن لا ينبغي لأحدن کہ کسی کو اس میں شک کی گنجائش نہیں، برخلاف تصورات کے، کیونکہ ان کا اکتساب شبہے کے عیب سے خالی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ امام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ تمام تصورات بدیہی ہیں جس میں اکتساب جاری نہیں ہوتا۔ وفی التمثیل، اور جب مثال پیش کرنا شروع کی تو اوردہ مثالا للتصور و مثالا للتصدیق، تو ایک مثال تصور کی پیش کی اور دوسری مثال تصدیق کی پیش کی، توضیحاً وضاحت کرنے کے لیے کہ فکر کا جریان دونوں میں ہوتا ہے۔ قولہ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد، ترتیب کی تعریف آپ نے پڑھی تھی لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے، کہ تمام چیزوں کو اس طرح رکھ دیا جائے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر مقدم ہونے کے اعتبار سے یا مؤخر ہونے کے اعتبار سے نسبت ہو اور اس پر ایک نام بولا جا سکے۔ تو لفظ اسم الواحد، واحد کا نام نہ بولا جا سکے، مضاف الیہ یہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ یہ اضافت بیانیہ، یعنی ایسا اسم اس پر بولا جا سکے جو واحد ہو، واحد ہی کا لفظ نہ بولا جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں الاسم الذی هو الواحد فالاضافۃ بیانیۃ، یعنی وہ اسم جو واحد ہو اور جو اضافت یہ بیانیہ ہے۔ قولہ ویکون لبعضها نسبۃ الی بعض بالتقدم والتأخر، ترتیب کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ بعض کو بعض کے ساتھ تقدم و تأخر کی نسبت ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب کی اصطلاحی تعریف میں داخل ہے، اصطلاحی ترتیب کی اصطلاحی تعریف کے مفہوم میں داخل ہے، کیا کہ متعدد اشیاء کو اس طرح رکھ دینا کہ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ تقدم و تأخر کے اعتبار سے نسبت ہو، یہ ترتیب کی اصطلاحی تعریف میں داخل ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لغوی معنی کے بھی مناسب ہے۔ لغوی معنی کیا بنایا تھا؟ چند متعدد اشیاء کو ان کے مرتبے پر رکھنا، تو مرتبے کا مطلب یہ ہے ایک پہلے، دوسرا دوسری جگہ، تیسرا تیسری جگہ، تو وہاں بھی ترتیب کا معنی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ اور پہلے کو دوسرے سے پہلے اور دوسرے کو تیسرے سے پہلے رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا ہے؟ تو جو اصطلاحی معنی ہے کہ بعض کو بعض کے ساتھ تقدم و تأخر کی نسبت ہو، یہی معنی لغوی معنی میں بھی پایا جا رہا ہے، تو اس کے مناسب ہے۔ البتہ تالیف، یہ تو ترتیب کی تعریف ہوئی، تالیف کہتے ہیں متعدد اشیاء کو اس طور پر رکھ دینا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے لیکن اس میں تقدم و تأخر کی نسبت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی ترکیب یہ تالیف کا مرادف ہے، یعنی جو ترکیب ہے وہی تالیف ہے۔ کہتے ہیں ھذا داخل فی مفہوم الترتیب اصطلاحا، اتنا قول یعنی یکون لبعضها نسبۃ الی بعض بالتقدم والتأخر، یہ ترتیب کے مفہوم میں داخل ہے اصطلاحا اور لغوی معنی کے مناسب ہے۔ البتہ تالیف کہتے ہیں متعدد اشیاء کو اس طرح یکجا کرنا، مرتب کرنا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے، ولم یعتبر فی مفہومہ النسبہ بالتقدم والتأخر، لیکن اس کے اندر تقدم و تأخر کے، اس کے مفہوم کے اندر تقدم و تأخر کی نسبت کا اعتبار نہ کیا جائے۔ والترکیب یرادف التالیف، اور ترکیب تالیف کے مرادف ہے۔ قولہ وانما اعتبر الجہل فی المطلوب، وہاں پر آپ نے پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ترتیب کی تعریف میں، غور و فکر کی تعریف میں کہا گیا تھا امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ان سے امر مجہول کو حاصل کیا جائے۔ غور و فکر کی تعریف یہی پڑھی تھی نا، امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس سے امر مجہول کو حاصل کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر امر مجہول یعنی مطلوب کے مجہول ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے، کیا مجہول کے
مطلوب کے مجہول ہونا. کیوں؟ کیونکہ اگر مطلوب پہلے ہی سے معلوم ہوگا تو جو چیز معلوم ہوگی اس کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا جو چیز پہلے سے حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو شے معلوم کو معلوم کرنا اور حاصل کو حاصل کرنا یہ خود محال بات ہوتی ہے, اس لیے مطلوب کے لیے مجہول ہونا ضروری ہے. جس جہت سے آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس جہت سے وہ کیا ہو, مجہول ہو, اگرچہ کسی دوسری جہت سے وہ کیا ہو, معلوم بھی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو اس کہتے ہیں مبادی المطلوب لا بد ان تکون معلومتن. ہاں کہتے ہیں مطلوب کے جو مبادی ہیں یعنی جن کے ذریعے سے غور و فکر کیا جائے گا ان کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ حاصل ہو تاکہ اس میں غور و فکر کی جا سکے. کیوں؟ کیونکہ جس مجہول کو آپ حاصل کریں گے تو کسی بدیہی سے حاصل کریں گے تو بدیہی کا تو پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے. تو جو مبادی مطلوب کے لیے ضروری ہیں ان کا پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ان میں ترتیب ہو سکے, غور و فکر ہو سکے. ہاں اب ان کے لیکن جس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس جہت سے کیا ہونا چاہیے, مجہول ہونا چاہیے, اگر سے کسی اور جہت سے وہ کیا ہو, معلوم ہو. مطلوب کے مبادی کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے یعنی حاصل ہو تاکہ اس میں ترتیب کا تصور ہو سکے. اسی لیے مصنف نے کہا تھا ترتیب امور معلومات, امور معلومہ کو ترتیب دینا. واما المطلوب, اور رہا مطلوب, فینبغی ان لا یکون معلوما وحاصلا من الوجه الذي يطلب بالنظر تحصیله. اور رہا مطلوب تو کہتے ہیں وہ اس جہت سے معلوم اور حاصل نہ ہو جس جہت سے غور و فکر کے ذریعے اس کو حاصل کرنا مقصود ہے. وَإِنْ وَجَبَتْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِوَجْهٍ وَآخَرٍ, اگرچہ کسی دوسری وجہ سے وہ معلوم بھی ہو, حتیٰ یمکن طلبہ بالاختیار, یہاں تک کہ بالاختیار اس کا طلب کرنا ممکن ہو. تو جس جہت سے آپ اس کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس جہت سے مطلوب کے لیے مجہول ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ ہر جہت سے معلوم ہوگا تو پھر آپ حاصل کس چیز کو کریں گے, وہ بھی تو امور معلومہ میں سے ہو گیا. تو آپ حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور تحصیل حاصل کیا ہوتی ہے, محال ہوتی ہے. اس لیے جس جہت سے آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس جہت سے وہ مجہول ہو. قوله اما المجهول التصوری فاکتسابه من الامور التصوریہ. خطبی کے اندر پڑھا تھا آپ نے کہ تصورات میں کچھ مجہول ہوں گے, اور اسی طرح تصدیقات میں کچھ مجہول ہوں گے یعنی نظری ہوں گے. تو دو طرح کی تفصیلیں ہوں گی. شارح نے اس کی تفصیل کی تھی کہ تمام تصورات اور تصدیقات نظری نہیں, تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں. یعنی بعض تصورات اور تصدیقات نظری ہیں اور بعض تصورات اور تصدیقات بدیہی ہیں. البتہ نظریات کو بدیہیات سے حاصل کیا جائے گا. پھر ہر ایک کی تفصیل کی تھی کہ تصور نظری کو تصور بدیہی سے حاصل کیا جائے گا اور تصدیق نظری کو تصدیق بدیہی سے حاصل کیا جائے گا. اس پر ایک اعتراض یہاں پر ہے, اس کا گویا کہ جواب دینا ہے. معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجہول تصوری کا اکتساب امور تصوریہ سے ہوگا اور مجہول تصدیقی کا اکتساب امور تصدیقیہ سے ہوگا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مجہول تصوری کا اکتساب امر تصدیقی سے ہو اور مجہول تصدیقی کا اکتساب امور تصوریہ سے ہو؟ اس کا برعکس بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب بھی دیا ہے. کہتے ہیں کہ تصور کا اکتساب تصور سے اور تصدیق کا اکتساب تصدیق سے, یہ دو طریقے اب تک ہم کو معلوم ہوئے ہیں کہ تصور کو تصور سے حاصل کیا جاتا ہے اور تصدیق کو تصدیق سے حاصل کیا جاتا ہے. اب رہا معاملہ اس کے برعکس کا, یعنی تصور کو تصدیق سے حاصل کیا جائے اور تصدیق کو تصور سے حاصل کیا جائے. کہتے ہیں اس کے وجود پر اب تک کوئی دلیل نہیں ہو چکی ہے, اس کا وجود اب تک متحقق نہیں. ہم نے اب تک کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ یہی ہے, یہی دو طریقے ہیں کہ تصور نظری کو تصور بدیہی سے اور تصدیق نظری کو تصدیق بدیہی سے حاصل کیا جائے گا. کہیں اب تک یہ سننے میں یا پڑھنے میں نہیں آیا کہ اس کا برعکس ہو, یعنی تصور کو تصدیق سے یا تصدیق کو تصور سے حاصل کیا جاتا ہو. اس کے وجود کی اب تک کوئی تحقیق نہیں ہو سکی. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے اگرچہ اس کے محال ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے,
لیکن اب تک وجود پر بھی کوئی دلیل نہیں. تو ہم اگرچہ اس کو محال نہیں مان رہے ہیں مگر ثابت بھی تو نہیں ہے. اگر ثابت ہو جاتا تب ہم مان لیتے کہ ٹھیک ہے تصور کو تصدیق سے اور تصدیق کو تصور سے حاصل کیا جائے. لیکن اب تک جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے وہ یہی دو طریقے پڑھے گئے ہیں کہ تصور کو تصور سے اور تصدیق کو تصدیق سے. اقول یعنی ان طریقہ اکتساب تصور من التصورات، تصور کے اکتساب کا طریقہ تصورات ہی سے ہوگا اور تصدیق کے اکتساب کا طریقہ تصدیقات سے ہوگا. اور یہ دونوں معلوم ہیں، معلومانے، یہ خبر ہے انا کی، یہ دونوں طریقے معلوم ہیں. واما طریقہ اکتساب تصور من التصدیقات او بالعکس، لیکن تصور کو تصدیقات سے اکتساب کرنے کا طریقہ یا اس کا برعکس، فمما لم يتحقق وجوده، تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا وجود اب تک متحقق نہیں ہو سکا. وَإِن لَّمْ يُقِمْ بُرْهَانٌ أَيْضًا عَلَىٰ امتناعِهِ، اگرچہ اس کے محال ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے. بس اتنا ہی رہنے دو.